رجب بٹ جو کہ اپنی فیملی ولاگنگ اور جو لگژری ولاگز ہیں ان کی وجہ سے فیمس ہیں، وہ آج کل دوبارہ سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس بار دوبارہ سے انہیں پاکستان کا ملک چھوڑنا پڑا، دوبارہ سے ان کے اوپر بلاسفیمی کا کیس ہوا، وہ کس طریقے سے ہوا، اور اس کے علاوہ آج تک بیسیکلی ان کے اوپر کون کون سی کنٹروورسیز ہیں جو پہلے رہ چکی ہیں۔ اس سے پہلے کتنے کیسز ان کے اوپر ہوئے، پرفیوم لانچ کیا تو کون سا کیس ہوا، پھر ایک نوجوان کو پیٹنے کا کیس تھا، بہت سارے کیسز ہیں، ان سارے کیسز کا بھی اوور ویو کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو رجب بٹ ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ اچھا، ولاگ کو شروع کرتے ہیں، اور اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے ان کے اوپر توہین مذہب کا کیس ہوا ہے، اور توہین مذہب کا کیس ہوا ان کے اوپر ایک شہری ہیں شہزادہ عدنان، انہوں نے ان کے خلاف درخواست دائر کی ہے، اور کیس یہ ہے کہ جو رجب بٹ ہیں انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ کیس دائر کیا گیا۔ اچھا، یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ ایک تسلسل ہے ان کی حرکات کا، جنہوں نے نہ صرف قانون بلکہ اخلاقیات اور اسی کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی شعور کو بھی روند ڈالا ہے اپنے ولاگز میں۔ ان کے ولاگز کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی کہ بورجیاز کیسے بنانا ہے، فضول خرچی کس طریقے سے ہوگی، اتنی زیادہ لگژری وے میں چیزوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا۔ ذرا کیس کے اوپر آتے ہیں۔ یہ جو توہین مذہب کا کیس ہے، پہلے ظاہر ہے اس کو سائبر انویسٹیگیشن ایجنسی دیکھ رہی تھی، پھر جب انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو ایونچولی عدالت نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا۔ رجب بٹ کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ کوئی پہلا تنازع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کافی سارے تنازع ہوئے، کنٹروورسیز ہوئیں۔ اسی مہینے کے شروع میں ایک کنٹروورسی یہ ہوئی کہ گاڑی کے ان کے کالے شیشے تھے، اور یہ جو ہے ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس جو ہے ڈولفن پولیس نے انہیں روکا، اور پھر ان کے وہ جو شیشے تھے وہ ریموو کرائے گئے، اور بعد میں جو ایس پی ارسلان زاہد ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے کمپین لانچ کیا، ظاہر ہے آپ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں گے، تو یہ کمپین جو ہے تقریباً پورے لاہور میں ہم نے شروع کر رکھی ہے تاکہ ان چیزوں سے نمٹا جا سکے۔ یہ تو صرف اس مہینے کے شروع کی کنٹروورسی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ان کے اوپر ایک تشدد کی ویڈیو سرکولیٹ کرتی ہے، جس میں صاحب جو ہیں ایک نوجوان کے اوپر تشدد کر رہے تھے، نوجوان کے اوپر حملہ آور تھے، اسالٹ کر رہے تھے اسے، اور بعد میں ان صاحب نے آ کے معذرت کر لی۔ لیکن یہ کنٹروورسیز کی داستان یہاں پر بھی ختم نہیں ہو رہی، یہ الٹریسی، یہ بدتمیزی آگے بھی کنٹینیو رہتی ہے۔ اس سے پہلے ان کے کزن کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے جس کا نام سلمان حیدر تھا، اور وہ ریپ کی، بلیک میلنگ کی ایف آئی آر تھی جس میں یہ صاحب بھی شامل تھے، ان کے اوپر بھی وہ کیس تھا، بعد میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کیا تھا 295 کے نام سے، اس کے اوپر اگین توہین مذہب کا کیس ہوا ان کے اوپر، اور اس حد تک معاملات اتنے زیادہ سنگین ہو گئے تھے کہ انہیں جو ہے ملک چھوڑنا پڑا، اور یہ ملک چھوڑ کے پاکستان سے باہر چلے گئے، اور اب یہ دوبارہ واپس آ گئے۔ یہاں پر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کنٹروورسیز ختم ہو گئی ہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایون جب ان کی شادی ہوئی، شادی کے 24 گھنٹے بعد انہیں اریسٹ کر لیا گیا، کیونکہ انہوں نے ایک شیر کا بچہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور اسلحہ دکھانا، اسلحے کی جو نمائش ہے اس کا کیس ہوا ان کے اوپر، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک آن لائن کورس جو ہے وہ شروع کر دیا، اور اس آن لائن کورس کے اوپر کنٹروورسی بنی، جس میں کافی سارے لوگوں نے کہا یہ تو وہ کورس ہے جو کہ پہلے ہی یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، پھر اس کے بعد اس طرح کا کورس جو ہے ایشو کیوں کیا گیا رجب بٹ کی طرف سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان جو نسل ہے اس کے ذہنوں میں زہر گھولنے والا مواد ایک تو یہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر۔ ان کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں، نہ کوئی مقصد ہے، نہ اس میں کوئی پیغام ہے، سوائے اس کے کہ دکھاوا، فضول خرچی، اور یہی چیزیں ہیں، اپنی لگژری کاریں، بڑی بڑی تقریبات، غیر ضروری سفر، اور سستی شہرت کے لیے متنازع جملے بولنا، اور اکثر ہی کنٹروورسی میں رہنا تاکہ میں ریلیونٹ رہ سکوں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کنٹینٹ، کوئی سبسٹانس تو ہے نہیں نا بیچنے کے لیے، یہی فضولیات بیچنے کے لیے، یہی دکھاوا ہے بیچنے کے لیے۔
اور کون کہتا ہے کہ تعلیم اور محنت کامیابی کی کنجی ہے؟ آپ صبح اٹھیں، موبائل پکڑیں اور فیملی ولاگنگ کرنا شروع کر دیں، اس سے زیادہ کامیابی کی کنجی کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہی زہر جو ہے پوری پاکستانی سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر بندے کو آپ دیکھیں، وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، ملینز، اس بندے کے ملین سبسکرائبر ہیں، یعنی کہ ملینز لوگ جو ہے اپنے ذہنوں کو پولیوٹ کرتے ہیں۔ اس کی جو رجب بٹ صاحب ہیں، ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ نہ ان کو کوئی تمیز ہے کہ میں نے کب بولنا ہے، وین ٹو اسپیک اینڈ ہاؤ ٹو اسپیک۔ دس از دی ریزن کہ لاکھوں فالورز ہیں صاحب کے، اور ایجوکیشن کیونکہ یہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے کہ ہر وقت جو ہے یہ بلاسفیمی کے کیسز میں کبھی درکار ہوتے ہیں، کبھی کسی کو اسالٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو آج کل کے یہ جو اس طرح کے ولاگرز ہیں جن کو سستی شہرت ملتی ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، ٹریفک قوانین کو بھی توڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ میں پتہ نہیں شاید انبیٹیبل ہوں، مجھے کوئی پکڑا نہیں جا سکتا، کسی کے اوپر بھی اسالٹ کر دیتے ہیں۔ یہ یوٹیوب کلچر جو ہے پاکستان کو ایک نئے کرائسس کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور پرٹیکولرلی جو پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو ایک نئے کرائسس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور اب یہ صاحب دوبارہ سے ایک کنٹروورسی کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، کیونکہ اب دوبارہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی جو کہ کنٹروورشل ہے، اینڈ دیر آر چانسز کہ اب یہ واپس آئیں گے تو ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اور اب دوبارہ سے یہ ملک سے باہر شفٹ ہو گئے ہیں، اور پھر یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر فیمس ہونا ہے تو پاکستان میں نہ رہیں۔ فیمس آپ ہو تو گئے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے بات کیا کرنی ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے ریلیجن کی رسپیکٹ کو کیسے انشور کرنا ہے، کیونکہ آج کل مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے نا کہ ہر کسی کے پاس کیمرہ تو پہنچ گیا، اور اس کیمرے کو یوز کیسے کرنا ہے، اور اس کیمرے کے سامنے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، یہ اہم ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ملینز آف فالورز ہیں، اور ظاہر ہے وہ اس میں کچھ ریڈیکل بھی ہیں، اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کا بھی قصور ہے، کیونکہ ایک اگر کیس ہوتا ہے تو شاید ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہوگی، لیکن آپ کے ہاں تو کیسز کا پلندہ ہے، غلطیوں کا پلندہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔